أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ کتاب الفوائد یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدہ سے ہے، کسی کا تفسیر سے، کسی کا حدیث سے، اور کسی کا تزکیہ نفس سے، دلوں کی پاکیزگی سے، اور کسی کا اعمال قلوب سے۔ تو گزشتہ درس جو ہم نے پڑھا تھا اس میں امام صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ظاہری اسلام کا ہونا بھی ضروری ہے اور باطنی ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کہیں پہ ظاہری اسلام موجود ہے لیکن یہ ظاہری اسلام ایمان کی باطنی حقیقت تک نہیں پہنچاتا تو ایسے ظاہری اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پہ باطنی حقیقت موجود ہے لیکن باطنی حقیقت کو اپنانے والا شریعت کے ظاہری احکام پہ عمل نہیں کرتا، نماز روزہ کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کے اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا امام صاحب نے کہ اگر کسی کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے، کسی کا دل اللہ کے خوف سے پھٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اپنائے، ظاہری شریعت پہ عمل نہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، تو اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی ظاہری طور پہ اسلام پہ عمل کرتا رہے، نماز روزہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی حقیقت موجود نہ ہو تو یہ چیز بھی اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں آج کا درس صفحہ نمبر ہے 208 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کو جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر ہے 259 امام صاحب کہتے ہیں وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، جب یہ بات معلوم ہو چکی، کون سی بات؟ ہاں جی، ظاہری اسلام بھی ضروری ہے اور دل میں ایمان کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ دل میں اللہ پہ مضبوط یقین ہو، انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایمان ہو، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو، تقدیر پہ ایمان ہو۔ دلی اعمال بھی ضروری ہے، توکل اللہ پہ، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اور ظاہری اسلام بھی ضروری ہے۔ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، جب یہ بات معلوم ہو چکی، فَالصَّادِقُونَ السَّائِلُونَ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ قِسْمَانِ، تو الصادقون جو سچے ہیں، جو سچے ہیں، اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ان کی دو اقسام ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کی دو اقسام ہیں۔ قسم صرفوا ما فضل من اوقاتهم بعد الفرائض الى النوافل البدنیہ وجعلوها دأبهم، ایک قسم، یہ قسم کس چیز کی بلا؟ لوگوں کی۔ کون سے لوگوں کی؟ جو اللہ کو پانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ محنت کر رہے ہیں۔ قسم، ایک قسم ان لوگوں کی صرفو، جنہوں نے فرائض کے بعد اپنے باقی ماندہ اوقات کو پھیر دیا بدنی نوافل کی طرف، وجعلوها،
اور ان بدلی نوافل کو انہوں نے اپنی عادت بنا لیا. تو پہلی قسم کن لوگوں کی ہو گئی؟ اچھا، یہ دونوں اقسام جو ہے فرائض پہ عمل کرتی ہیں. یہ دونوں اقسام لوگوں کی، یہ دونوں قسمیں فرائض پہ عمل کرنے والے لوگوں کی ہیں. دونوں میں ظاہری اسلام بھی پایا جاتا ہے اور باطنی اسلام بھی پایا جاتا ہے. اور یہ دونوں اللہ کو پانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی فرما رہے دو اقسام ہیں، اور یہ دونوں اقسام فرائض پہ عمل کرتی ہیں. فرائض کے بعد کیا کرنا ہے یہ مسئلہ ہے. فرائض کے بعد کیا کرنا ہے یہ مسئلہ ہے. کس عمل کو ترجیح دینی ہے، کس چیز کو ترجیح دینی ہے. جو پہلی قسم ہے ان کی ترجیح جو ہے کس چیز پہ ہے؟ بدنی نوافل، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اس قسم کے نفلی روزے رکھتے ہیں، اور دیگر جو نفلی عبادات پائی جاتی ہیں وہ کرتے ہیں. امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ لیکن ان کے ہاں دلی اعمال کا اہتمام نہیں ہے. دلی اعمال کا اہتمام نہیں ہے. دلی اعمال ہوتے کیا ہیں؟ مثال کے ایمان جو ہے یہ دلی عمل ہے. اللہ پہ یقین کہ اللہ ہے، فرشتوں پہ یقین، یہ ایمان جو ہے دلی عمل ہے. توکل، اللہ پہ بھروسہ ہونا، یہ کون سا عمل ہے؟ دلی عمل ہے. محبت اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ دلی عمل ہے. اللہ کا خوف یہ کیا ہے؟ دلی عمل ہے. اور ایسے ہی صبر دلی عمل ہے، اخلاص دلی عمل ہے. تو یہ سارے دلی اعمال ہیں. تو یہ پہلی قسم لوگوں کی ہے، فرائض کے بعد ان کی توجہ کس چیز کے اوپر ہے؟ بدنی نوافل پہ. یعنی کہ ان کی توجہ نہیں ہے دلی اعمال پہ. دلی اعمال ہیں لیکن ان کے اوپر خاص قسم کی توجہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں قسم، ایک قسم ان لوگوں کی صرف جنہوں نے کر دیا، پھیر دیا ما فضل من اوقاتہم بعد الفرائض، فرائض کے بعد جو ان کے اوقات زائد ہیں، فضلہ بچ گئے، زائد، ان کو کدھر پھیر دیا، کدھر لگا دیا انہوں نے اپنے اوقات کو؟ الی النوافل البدنیہ، بدنی نوافل کی طرف. وجعلوها، اور انہوں نے بنا لیا نفلی بدنی نوافل کو دابہم، اپنا معمول، اپنی عادت، من غیر حرص منہم، بغیر اس کے کہ ان میں حرص ہو، ان میں لالچ ہو، ان میں طمع ہو. کس چیز کی لالچ، کس چیز کا طمع؟ علی تحقیق اعمال القلوب و منازلها و احکامها، دلی اعمال کو اختیار کرنے پہ، و منازلها، اور دل کی منازل کو اختیار کرنے پہ، و احکامها، اور ان کے احکام کی طرف ان میں کوئی حرص نہیں ہے اور اس معاملے میں کوئی خاص قسم کا شوق نہیں ہے. دلی اعمال، دلی منازل، دلی اعمال، دلی منازل وہی چیزیں جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اور ان کے احکام کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. کن کے احکام؟ قلبی اعمال، دلی اعمال کے احکام کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اخلاص کا کیا حکم ہے؟ اخلاص نہیں ہے تو تب کیا ہے؟ توکل کا کیا حکم ہے؟ محبت، خشیت. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا خَالِينَ مِنْ أَصْلِهَا، اگرچہ یہ لوگ خالی نہیں ہیں من اصلها، دلی اعمال کی بنیادوں سے، دلی اعمال کی اساس ان میں موجود ہے. اخلاص پایا جاتا ہے، توکل موجود ہے، محبت موجود ہے، خشیت موجود ہے، لیکن ایک خاص جو اہتمام ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن ہممہم مصروفۃ الی الاستکثار من الاعمال، لیکن ان کی ہمت جو ہے وہ کثرت اعمال کی طرف متوجہ ہے. ان کی جو ہمت ہے وہ کس طرف لگی ہوئی ہے؟ کثرت اعمال کی طرف، کہ آج اتنے نفل پڑھے ہیں تو کچھ نفل اور ہو جائیں، اتنے سپارے پڑھے ہیں کچھ اور ہو جائیں. وقسم، آپ پہلی قسم ذکر کرنے لگے کہ دوسری؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟
پچھلی لائن بھی ساتھ ہی ہے. وقسم، اور ایک قسم. یہ قسم کس چیز کی ہے؟ کتابوں کی کہ علماء کی؟ لوگوں کی. کون سے لوگ؟ جن میں اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے اور دونوں فرائض پہ عمل کرتے ہیں. یہ جو اقسام میں فرق ہے وہ فرائض کے بعد ہے. پہلی قسم ہم نے پڑھی ان لوگوں کی جن کے ہاں اہتمام ہے فرائض کے بعد بدنی نوافل کا، اور دلی اعمال کا وہ اہتمام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. وقسم، اور ایک قسم، اور یہ دوسری قسم ہے، صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن. دوسری قسم ان لوگوں کی جنہوں نے کر دیا، پھیر دیا ان اوقات کو جو بچ گئے فرائض سے، وسنن، اور سنن سے. فرائض کو بھی فرائض پہ عمل کرتے ہیں اور سنتوں میں بھی عمل کرتے ہیں. تو جو اوقات ان کے بچ گئے فرائض سے، سنن سے، ان کو پھیر دیا الی الاہتمام بصلاح قلوبہم، اپنے دلوں کی اصلاح کے اہتمام کی طرف. ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اب دلوں کی اصلاح کا اہتمام. ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. یہ دل قابو میں نہیں آ رہا. نماز پڑھتے ہیں تو اخلاص کبھی ہوتا ہے، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے. ان کی توجہ ہے کہ دل کو ٹھیک کرنا ہے. وعقوفها علی اللہ وحدہ، ان میں اہتمام کیا ہے؟ اپنے دلوں کی اصلاح کا. اور ان میں اہتمام کس چیز کا ہے؟ اپنے دلوں کو اللہ ہی پہ روک لینے کا. وقوف کا معنی کیا ہے؟ روک لینا. اہتمام یہ کہ دلوں کو کس پہ روک لینا ہے؟ اللہ پہ. کیا مطلب؟ دائیں بائیں نہیں جانے دینا ان کو. ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچیں. ہمارا دل ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچے. اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کی محبت کیسے بڑھانی ہے، اللہ کا خوف کیسے پیدا کرنا ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے. دلی اعمال کا اہتمام. والجمعیت علیہ، اور دلوں کو والجمعیت علیہ، اللہ تعالیٰ پہ ہی یکجا کرنا. اہتمام کس چیز کا ہے؟ اپنے دلوں کی اصلاح کا، دلوں کو اللہ پہ روک لینے کا، اور دلوں کو اللہ پہ یکجا کر لینے کا. پوری توجہ کس طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف. وحفظ الخواطر والارادات معه، اور خیالات اور ارادے، یہ ارادے سے مراد توجہ، خیالات اور ارادہ توجہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محفوظ کر لینے کا. یہ ہے جی ان کے ہاں اہتمام، کہ ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، دلوں کو اللہ پہ روک لینا ہے، دائیں بائیں نہیں جانے دینا، اور دلوں کو اللہ پہ یکجا رکھنا ہے، اور اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محفوظ رکھنا ہے. وَجَعَلُوا قُوَّةَ تَعَبُّدِهِمْ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ، اور ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ یہ دوسری قسم جو ہے، ان لوگوں نے اپنی عبادت کی قوت کو دلی اعمال کے ساتھ لگا دیا ہے. انہوں نے اپنی عبادت کی قوت کو کر دیا کس کے ساتھ؟ دلی اعمال کے ساتھ. پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دلی اعمال کے ساتھ کر دی کیا مطلب؟ من تصحیح المحبت والخوف والرجاء والتوکل والانابہ، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے امیدیں، اللہ پہ توکل، اللہ کی طرف رجوع، یہ جو دلی اعمال ہے ان کی اصلاح، ان کی درستگی. ورعو، اور انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ ان ایسر نصیب من الوالدات التي تلد على قلوبهم من الله احب الیہم من کثیر من التطوعات البدنیہ. اچھا پہلے سمجھ لیں الوالدات کس کو کہتے ہیں. الوالدات جمع ہے والدن کی. والدہ یلد آنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا. اس سے مراد وہ احساسات ہیں جو دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ سے محبت کے تعلق سے، اللہ کا شوق رکھنا، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اور اللہ کے ساتھ مانوسیت،
اللہ کی معرفت، اس قسم کے احساسات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ الواردات۔ یہ بیٹھ گئی بات ذہن میں؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے امام صاحب یہ کہہ چکے کہ ان لوگوں نے اپنی عبادت کی قوت کو لگا دیا کس کے ساتھ؟ دلی اعمال کے ساتھ، یعنی کہ محبت، خوف، رجا، توکل اور انابت کی اصلاح ورعو، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان ایسر نصیب، تھوڑا سا حصہ، معمولی سا حصہ، ایسر تھوڑا معمولی نصیب حصہ، من الوارداتی، ان دل پہ وارد ہونے والے ان احساسات میں سے، التی ترد علی قلوبہم، جو ان کے دل پہ وارد ہوتے ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ احساسات؟ اللہ کی طرف سے۔ احب الیہم، یہ ان کے ہاں زیادہ محبوب ہیں بدنی نفلی عبادات کی کثرت سے۔ فرق سمجھ گیا؟ پہلے گروپ میں، دوسرے گروپ میں، پہلی قسم میں، دوسری قسم میں۔ پہلی قسم کی توجہ فرائض کے بعد کدھر ہے؟ بدنی نوافل کی طرف، اور دوسری جو قسم ہے ان کی توجہ ہے دلی اصلاح کی طرف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں، اللہ سے توبہ کر رہے ہوں، اور اسی دوران اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا احساس پیدا کر دے، اپنے خوف کا احساس پیدا کر دے، اپنی معرفت پیدا کر دے۔ اس قسم کے جو واردات ہیں، اس قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں بدنی نفلی عبادات سے۔ فرض کو نہ وہ چھوڑتے ہیں نہ یہ۔ اچھا، اور آج کل کے جو صوفی ہیں یہ دلی اعمال کا بہت نام لیتے ہیں، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے، روزے نہیں رکھتے، بانگ چرس، اور کہتے ہیں جی ہم کیا ہیں، جی ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تمہاری نگاہ صرف ظاہری شریعت کے اوپر ہے، ہم ظاہری شریعت والے نہیں، ہم باطنی شریعت والے ہیں، ہم حقیقت والے ہیں۔ تو یہ سب فراڈ ہے۔ جس تزکیہ نفس کی باتیں ہمارے سلف کیا کرتے تھے وہ اور ہے، وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ فرائض کا اہتمام اچھی طرح کرتے ہیں، فرائض کے بعد اب کیا کرنا ہے، اور سنن بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی پڑھتے ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ سنت نمازیں ہوں یا مسنون روزے ہوں یا مسنون حج ہو یا مسنون عمرہ ہو، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد رہ گئی وہ چیزیں جن کو آپ نفلی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف کیا پایا جاتا ہے شیخ مزمل؟ ہاں جی، میں شیخ مزمل کو موبائل بلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ آج ان کے پاس نہیں ہے، میں بڑا خوش ہوں آج۔ تو کیا ہے پہلے نمبر پہ؟ کیا ہے پہلا گروپ جو ہے ان کا اہتمام کیا ہے؟ نفلی عبادات کی طرف، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ ان کا قلبی اعمال کی طرف ہے، دل کو پاک کرنا، کس سے؟ گناہوں سے، شرک سے، ریاکاری سے، نفاق سے، حسد سے۔ دیکھیں یہ وہ تزکیہ نفس ہے جس کا اہتمام تھا ہمارے سلف کے ہاں۔ فَإِذَا حَصْلَ لِأَحَدِهِمْ جَمْعِيَّةٌ، جب ان میں سے کسی کو حاصل ہو جائے، مل جائے، جمعیت، جمعیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی یکجائی، یعنی کہ یکسانیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ دل کا اللہ کے ساتھ لگ جانا، خیالات کا منتشر نہ ہونا، بلکہ دل مکمل طور پہ متوجہ ہو جائے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ جب ان میں سے کسی کو کیا مل جائے؟ جمعیت، جمعیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی لگاؤ۔ ووارد انس، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوسیت، او حب، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، او اشتیاق، یا اللہ تعالیٰ کا شوق، او انکسار وذل، یا اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری اور ذلت اختیار کرنا۔ یہ جو وارد ہے، یہ جو احساس ہے،
یہ جب ان میں سے کسی کو مل جائے تو لم یستبدل به شیئا سواہ، البتہ وہ نہیں طلب کرے گا اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز اس کے سوا کبھی بھی. یعنی کہ یہ جو قسم ہے دوسری، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی نعمت ہے جو مل گئی. دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جانا، دل کا اللہ کے ساتھ مانوس ہونا. عام طور پہ لوگ اللہ کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے لیکن بس وہ نیکیاں کہ جناب 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہو قرآن پڑھتے ہوئے. یہ نہیں ہے، یہ شوق نہیں پیدا ہو رہا قرآن پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن تیرا قرآن پڑھ کے اب دل چاہتا ہے تجھے دیکھوں. یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. تو یہ جو آدمی ہے، یہ دوسری قسم والے جو ہیں، جب ان کو ان چیزوں میں کوئی چیز مل جائے، یہ احساس اتر رہا ہو دل میں، تو پھر وہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یعنی کہ نفلی عبادت کی اہمیت اس کے نزدیک اس کے مقابلے میں نہیں ہوگی. الا ان یجیء الامر، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جب ایسا کوئی احساس دل میں پیدا ہو رہا ہو، ایسا کوئی وارد دل میں آ رہا ہو، تو وہ اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز نہیں چاہے گا البتہ کبھی بھی. الا ان یجیء الامر، الا یہ کہ کوئی شرعی حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. انہی خیالات میں لگا ہوا تھا کہ اذان ہو گئی، اب وہ اٹھے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وضو کرے گا، استنجا کرے گا، نماز پڑھے گا. تو یہ ہے الا یجیء الامر، الا یہ کہ کوئی شرعی حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. فیبادر الیہ، تو وہ اس کی طرف جلدی کرے گا، اس کو جلدی سے اختیار کرے گا، جلدی سے اس کی تعمیل کرے گا. کس کی؟ اس حکم کی. بذالک الوارد، اس والد کے ساتھ ساتھ، اس قلبی والد کے ساتھ ساتھ، اس دلی احساس کے ساتھ. ان امکنہ، اگر یہ اس کے لیے ممکن ہو. کیا ممکن ہو؟ ان دونوں کو جمع رکھنا، ان دونوں کو جمع رکھنا. یعنی کہ جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اس پہ اس کی تعمیل بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں وہ احساس بھی زندہ رکھنا ہے، وہ دلی کیفیت بھی قائم رکھنی ہے. دلی کیفیت کیا تھی؟ کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا تھا، دل میں ایک اللہ کا خوف پیدا ہو چکا تھا، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی تھی، دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا، دل اللہ کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا. وَإِلَّا، ورنہ کیا مطلب؟ اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو. وَإِلَّا، ورنہ بادر للعمل، وہ جلدی کرے گا اللہ کے حکم کی تعمیل کی طرف. وَلَوْ ذَهَبَ الْوَارِدُ، چاہے یہ دلی وارد، یہ قلبی وارد چلا جائے. اللہ کے ساتھ جو دل لگا ہوا تھا اس کا سلسلہ چاہے ٹوٹ جائے، لیکن وہ اس حکم کے اوپر عمل کرے گا جو اللہ نے دے دیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ النَّوَافِلُ، پس جب نفلی عبادات آ جائیں. یعنی کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کی یہ جو قسم ہے، ان کو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ مل جائے، مانوسیت مل جائے، اللہ کی محبت کا احساس دل میں پیدا ہو رہا ہو، اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہو، اللہ کے لیے انکساری پیدا ہو رہی ہو، تو اس کو اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں چاہیے. الا یہ کہ کوئی حکم آ جائے، کوئی فرض آ جائے، کوئی واجب آ جائے، تو پھر یہ کوشش کرے گا دونوں کو جمع کرے. جمع ممکن نہ ہو تو فرض کو ترجیح دے گا. کہتے ہیں لیکن اذا، اب کہنے لگے فَإِذَا جَاءَتِ النَّوَافِلُ، اگر نفلی عبادات آ جائیں، فَهَا هُنَا مُعْتَرَكُ التَّرَدُّدُ، تو یہاں پہ تردد کا آپس میں مارکا ہوگا، مقابلہ ہوگا. کس کا مقابلہ ہونے لگا جی؟ تردد کا مطلب کیا کہ یہ کروں کہ وہ کروں. فہا ہونا، تو یہاں پہ معترک التردد، یہاں پہ تردد کا کیا ہوگا کہ مارکا آزمائی ہوگی. فَإِنْ أَمْكَنَ الْقِيَامُ إِلَيْهَا بِهِ فَذَاكَ، اگر ممکن ہوا القیام الیہا،
ان کو قائم کرنا، کن کو؟ نفلی عبادات کو، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ دلی کیفیت کے ساتھ، فدا کا، تو پھر وہ یہی کرے گا۔ وَإِلَّا نَظَرَ فِي الْأَرْجَحِ وَالْأَحَبِّ إِلَى اللَّهِ، ورنہ وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں میں سے زیادہ راجح کون سا ہے، زیادہ محبوب کون سا ہے۔ هل هو القیام الی تلک النافلہ، کیا وہ اس نفلی عبادت کو قائم کرنا، ولو ذهب والدہ، اگرچہ اس کی یہ دلی کیفیت چلی جائے، کاغاثۃ الملہوف، جیسا کہ کسی پریشان حال شخص کی مدد کرنا۔ اب جب پریشان حال شخص کی مدد کریں گے، اس سے بات چیت کریں گے، ظاہر ہے وہ دلی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ وَإِرْشَادِ ضَالٍ، کسی بھٹکے ہوئے انسان کی رہنمائی کرنا۔ بھٹکا ہوا دو طرح کا ہو سکتا ہے، دینی لحاظ سے بھٹکا ہوا، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس کو حج کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس کو روزے کے مسائل معلوم نہیں ہیں، یا راستہ بھولا ہوا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کس گلی میں جانا ہے، کون سے روڈ پہ جانا ہے۔ وجبری مکسور، مکسور وہ انسان جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جبر اس کے دل کو جوڑنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کو ہمت دینا۔ واستفادۃ ایمان ونحو ذلک، اور ایمان وغیرہ حاصل کرنا۔ فہا ہنا ینبغی تقدیم النافلۃ الراجحہ، تو یہاں پہ نفلی جو عمل ہے، نفلی راجح عمل کو مقدم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ نفلی راجح عمل کو مقدم کرنا چاہیے، نفلی راجح اعمال کو مقدم کرنا چاہیے۔ وَمَتَى قَدَّمَهَا لِلَّهِ، اور جب بھی وہ انسان ان راجح نفلی اعمال کو مقدم کرے گا اللہ کی خاطر، رغبتاً فیہ، اللہ تعالیٰ میں رغبت رکھتے ہوئے، وتقرباً الیہ، اور اللہ کے قرب کو ڈھونڈتے ہوئے، فإنہ یرد علیہ ما فات من والدہ، تو اس کے اوپر وارد ہوگا جو اس کا وارد ختم ہو چکا، جو اس کا وارد جو ہے چھوٹ چکا، وہ دلی کیفیت، تو قائم ہوگی اس کے اوپر وہ دلی کیفیت، جو اس کی دلی کیفیت جاتی رہی اقوا، اس سے کہیں زیادہ مضبوط، مما کان فی وقت آخر، جو تھی کسی اور وقت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دلی کیفیت پھر قائم کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھا ہے، نفلی عبادت کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی گمراہ انسان کی رہنمائی کے لیے، کسی پریشان انسان کو حوصلہ دینے کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ أَرْجَحَ مِنَ النَّافِلَةِ، اور اگر دل میں آنے والا وہ احساس، دل میں قائم وہ کیفیت، ارجح من النافلہ، وہ نفلی اعمال سے زیادہ راجح ہے، ان سے زیادہ قوی ہے، فالحزم لہ، تو اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے، اس کے لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ الاستمرار فی والدہ، کہ وہ اپنی اس دلی کیفیت میں قائم رہے، حتی یتواری عنہ، حتیٰ کہ یہ چیز اس سے چھپ جائے، مخفی ہو جائے، اس کی یہ دلی کیفیت جاتی رہے۔ فإنہ یفوت والنافلۃ لا تفوت، کیونکہ یہ دلی کیفیت جو ہے یہ کیا ہو جائے گی، ہاتھوں سے نکل جائے گی، چھوٹ جائے گی، اگر اس کو اب چھوڑ دیا تو پھر ہاتھوں سے نکل جائے گی، والنافلۃ لا تفوت، اور نفلی اعمال وہ ہاتھوں سے کبھی نہیں نکلیں گے، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا مَوْضِعٌ يَحْتَاجُ إِلَى فَضْلِ فِقْهٍ فِي الطَّرِيقِ وَمَرَاتِبِ الْأَعْمَالِ وَتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ مِنْهَا فَالْأَهَمُّ،
یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ ضرورت ہے، حاجت ہے کس چیز کی؟ اس راستے کے بارے میں فقات، زائد فقات حاصل کرنے کی، عام فقات سے بڑھ کر۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں حاجت ہے اس راستے میں جو جس فقات کی ضرورت ہے اس سے زائد فقات حاصل کرنے کی۔ ومراتب الاعمال، اور اعمال کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بھی فقات کی ضرورت ہے، کس عمل کا کیا مرتبہ ہے، کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے۔ وتقدیم الاہم منہا فالاہم، اور ان میں سے جو زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے اس کو مقدم کرنا، اور پھر جو اس کے بعد اہمیت رکھنے والا اس کو مقدم کرنا۔ واللہ الموفق لذالک، اس چیز کی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے۔ کس چیز کی؟ اس فقاہت کو حاصل کرنے کی۔ لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ولا رب سواہ، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، سارے امور کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے۔ ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، اور وقت چونکہ ابھی موجود ہے اچھی طرح، تو اب ہم بڑھتے ہیں اگلے فائدے کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں فصل، اصل الاخلاق المذمومۃ کلھا الکبر والمہانۃ والدناءۃ۔ کچھ اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا۔ کچھ اخلاق قابل تعریف ہوتے ہیں، کچھ قابل مذمت ہوتے ہیں، کچھ عادات اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ تو اصل الاخلاق المذمومۃ کلھا، برے اخلاق جتنے بھی ہیں سارے کے سارے برے اخلاق کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ الکبر، تکبر، والمہانہ، اور رسوائی، والدناءۃ، اور کمینگی۔ یعنی کہ جتنے بھی برے اخلاق ہیں انسانوں میں پائے جاتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تکبر اور کمینگی، والمہانۃ، اور رسوائی۔ وَأَصْلُ الْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ كُلِّهَا، اور عمدہ اخلاق سارے کے سارے ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی اساس کیا ہے؟ الخشوع، خشوع، وعلو الہمت، اور ہمت کا بلند ہونا، بلند ہمتی۔ فالفخر والبطر والعشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وامثال ذلك كلها ناشئة من الكبر۔ کہتے ہیں فخر کرنا، والبطر، اور اترانا، والعشر، اور اکڑنا۔ البطر آتا ہے نا اس حدیث میں، الکبر بطر الحق بغمط الناس۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا لیکن تکبر کے ساتھ۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اور لفظ عشر کو دیکھنا ہو تو آپ اس آیت کو دیکھ لیں، سورہ قمر کی، اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ اشر۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم سمود کہہ رہی ہے کہ کیا اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ اس آدمی پہ نازل کیا گیا ہے ہم سب کو چھوڑ کے، ہماری ساری معزز شخصیات کو چھوڑ کے اس معمولی سے آدمی کے اوپر یہ نازل کیا گیا ہے؟ یعنی کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ ہمارے اوپر نازل کرتا، ہم ہیں حقدار۔ میں چودھری صاحب ہوں، وہ چودھری صاحب ہیں، وہ چودھری صاحب ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر اللہ کتاب نازل کرتے، شریعت نازل کرتے۔ اصل بات یہ ہے بل ہوا کذاب اشر، یہ آدمی جو ہے صالح، یہ بہت جھوٹا ہے، اشر، یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ اکڑنے والا ہے۔ تو اشر اکڑنے والا، الاشر اکڑنا۔ تو کہتے ہیں فالفخر، فخر، والبطر، اور اترانا، والاشر، اور اکڑنا، والعجب، خود پسندی، اور حسد،
والبغی و سرکشی والخیلاء، اس کا معنی بھی تکبر ہوتا ہے، آپ غرور کر لیں، والظلم اور ظلم، والقسوۃ اور سخت دلی، والتجبر اور سرکشی، والاعراض اور دوسروں سے اعراض کرنا، واباء قبول نصیحہ اور نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دینا، والاستئثار اور اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دینا، کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا، وطلب العلو بھی، اور علو کو طلب کرنا کہ میں لوگوں کے اوپر رہوں، لوگوں سے بڑا بن کر رہوں، وحب الجاہ والرئاسہ، اور مقام و مرتبہ سے محبت کرنا کہ مجھے مقام و مرتبہ ملے، والرئاسہ اور اقتدار، حکومتی عہدہ، اس سے محبت کرنا، وَأَن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، اور اس بات کی خواہش رکھنا کہ آپ کی تعریف کی جائے ان خوبیوں کے ساتھ جو خوبیاں آپ میں موجود نہیں ہیں، آپ کی تعریف کی جائے ان کارناموں پہ جو کارنامے آپ نے سر انجام نہیں دیے، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، اور اس قسم کی چیزیں، کلھا، یہ سب کی سب، ناشئۃ پیدا ہوتی ہیں من الکبر، تکبر سے۔ جس انسان میں تکبر ہوگا اس میں یہ سارے عیب موجود ہوں گے۔ واضح ہو گیا؟ جس میں تکبر ہوگا وہی فخر کرنے والا ہوگا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے اس انسان سے جو تکبر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ تو جس میں تکبر ہوگا اس میں فخر بھی ہوگا، وہ اترانے والا بھی ہوگا، وہ اکڑنے والا بھی ہوگا، وہ خود پسند ہوگا، اور حسد بھی اس میں ہوگا دوسروں سے، وہ سرکش ہوگا، اور اس میں غرور پایا جاتا ہوگا، وہ ظلم کرنے والا ہوگا، اس کا دل سخت ہوگا، وہ جابر قسم کا انسان ہوگا، وہ دوسروں سے اعراض کرنے والا ہوگا، کسی کے نصیحت پہ کان دھرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ ہر نعمت میں اپنے آپ کو ترجیح دے گا، دوسروں کے لیے قربانی دینے والا نہیں ہوگا، اور اس میں خواہش ہوگی مقام و مرتبہ مل جائے، کرسی مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، اور میری تعریفیں اتنی کی جائیں کہ ان کاموں میں بھی میری تعریفیں کی جائیں جو میں نے کی ہی نہیں۔ تو یہ سارے عیب پائے جائیں گے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ تکبر، بڑا بننے کی خواہش، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَذِبُ، جہاں تک تعلق ہے جھوٹ کا، وَالْخِسَّةُ رذالت کا، وَالْخِيَانَةُ خیانت، وَالرِّيَاءُ ریاکاری، نیک عمل کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَالْمَكْرُ خفیہ چالیں چلنا، سازشیں کرنا، وَالْخَدِيعَةُ دھوکہ دینا، وَالطَّمَعُ لالچ رکھنا، وَالْفَزَعُ گھبرا جانا، وَالْجُبْنُ بزدل بن جانا، وَالْبُخْلُ مال خرچ کرنے کی باری آئے تو کنجوس بن جانا، وَالْعَجْزُ اور کوئی خیر کا کام کرنے میں عاجز ہو جانا، وَالْكَسَلُ خیر کا کام کرنے میں سست پڑ جانا، وَالذُّلُّ لِغَيْرِ اللہ اور غیر اللہ کے سامنے جھک جانا، وَاسْتِبْدَالُ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اور وہ چیز جو گھٹیا ہے اس کو اس کے بدلے میں لینا جو اچھی چیز ہے، وَنَحْوُ ذَلِكَ اور اس قسم کے دیگر جو اوصاف ہیں، جو اخلاق ہیں، فَكُلُّهَا یہ سب کے سب کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ من المہانتی، رسوائی سے، بدناتی، کمینگی سے، وصغر نفسی اور چھوٹے پن سے۔ جس کا دل چھوٹا سا ہوگا، کمینہ سا آدمی ہوگا، اس میں یہ عادت پائی جائیں گی، کیا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، ریاکاری، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، دھوکہ دینا دوسروں کو، لالچ رکھنا کسی کے مال میں، اور جب پھر تھوڑی سی ڈرانے کی باری آئے تو وہاں پہ خوفزدہ ہو جانا، بزدل بن جانا، خرچ کرنے کی باری آئے تو کنجوس بن جانا، اور کئی اعمال کرنے میں عاجز ہو جانا، کوشش کے باوجود نہیں کر سکتا،
اور کبھی جو ہے کر سکتا ہے لیکن سست پڑ جانا، غیر اللہ کے سامنے جھک جانا. تو یہ جو اس قسم کی جو بری عادات، برے اخلاق پائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے کہ انسان کا نفس چھوٹا ہو، دل چھوٹا ہو، کمینہ قسم کا آدمی ہو، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. وَأَمَّا الْأَخْلَاقُ الْفَاضِلَةُ، جہاں تک تعلق ہے فضیلت والے اخلاق کا، ایسے امور کا جو عمدہ اخلاق پہ مبنی ہیں، کالصبری، جیسا کہ صبر کرنا، والشجاعتی، اور بہادری دکھانا، والعدل، عدل و انصاف کرنا، والمروءتی، اور مروت کا پایا جانا، والعفتی، پاک دامنی، گناہوں سے، بے حیائی سے بچنا، والصیانتی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، والجودی، اور جی مزمل بھائی، الجودی سخاوت، والحلمی، اور بردباری، والعفوی، دوسروں کو معاف کر دینا، والصفحی، درگزر کرنا، والاحتمالی، لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کر لینا، والایثاری، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، وعزت النفس یعنی الدناءات، اور کمینگی والی چیزوں سے اپنے نفس کو بلند رکھنا، والتواضع، اور تواضع اختیار کرنا، والقناعت، جو اللہ نے دے دیا اسی پہ مطمئن ہونا، راضی ہونا، قناعت کر لینا، مانگنا نہیں، والصدقی، اور سچ کہنا، والاخلاصی، جو عبادات کریں ان میں اخلاص کا ہونا، والمکافات علی الاحسان بمثلہ او افضل، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، اسے اس نیکی کی طرح کی نیکی کا بدلہ دینا یا اس سے بھی افضل. والتغافل عن زلات الناس، والتغافل عن زلات الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو سے انجان بن جانا. کیا بن جانا؟ پتا ہے کس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن ایسے ظاہر کرنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں. والتغافل عن زلات الناس، لوگوں کی غلطیوں سے جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کرنا، انجان بن جانا. وترک الاشتغال بما لا یعنیہ، اور جن امور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان میں مشغول نہ ہونا. یعنی کہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بارے میں خام خواہ تجسس قائم نہ کرنا. آپ کو کیا لگے کہ وہ کیا کرتا ہے، جب تک آپ کو کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی بس ٹھیک ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. وسلامت القلب من تلک الاخلاق المذمومۃ ونحو ذلک، اور دل کا سلامت ہونا، دل کا پاک ہونا ان مذموم اخلاق سے، برے اخلاق سے جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں، ونحو ذلک، اور اس قسم کی چیزوں سے. فکلھا، تو یہ سب کے سب امور جو ہیں، یہ سب کے سب عمدہ اخلاق جو ہیں، ناشیۃ، پیدا ہوتے ہیں الخشوع، خشوع و خضوع سے، وعلو الہمت، اور بلند ہمتی سے. جب آپ کی ہمت بلند ہوگی، آپ میں تواضع پائی جاتی ہوگی، تو پھر آپ میں یہ عمدہ چیزیں پیدا ہوں گی، صبر کرنا، اور بہادری، عدل و انصاف، مروت کا پایا جانا، والعفت، پاک دامنی، کسی سے پاک دامنی، بے حیائی کے امور سے، والصیانہ، اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا، سخاوت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، لوگوں کی زیادتیاں ہونے پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا، اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور آپ کے نفس کا کمینگی پہ مشتمل چیزوں سے بلند ہونا، اور تواضع اختیار کرنا، قناعت، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہنا، سچائی، اخلاص. لوگ آپ کے ساتھ احسان کریں تو احسان کا بدلہ احسان سے دینا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان او افضل، یا احسان کے بدلہ اس سے بہتر احسان کے ساتھ دینا.
اور لوگوں کی غلطیوں سے جان بوجھ کے غافل بن جانا، انجان بن جانا، اور لا یعنی امور سے اجتناب کرنا، بچنا، دور رہنا، اور دل کو جو اوپر گزرے ہیں برے اخلاق ان سے محفوظ رکھنا. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع اور بلند ہمتی. امام صاحب کہتے ہیں واللہ سبحانہ اخبر عن الارض بانہا تکون خاشعہ. اللہ تعالی نے زمین کے بارے میں بتایا ہے کہ زمین ہوتی ہے خاشعتاً، دبی ہوئی. مراد کیا؟ بنجر. اصل میں اشارہ کرنے لگے ہیں اس آیت کی طرف. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ. چلیں جی، تو کہتے ہیں اللہ نے بتایا ہے زمین کے بارے میں کہ زمین ہوتی ہے دبی ہوئی، بنجر. جب کھیتی نہیں ہے، پودے نہیں ہیں، تو دبی ہوئی ہوگی نا، سرسبز و شاداب ہوگی، حرکت کرنے والی ہوگی جب اس میں فصل ہوگی. تو اللہ نے بتایا زمین کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ دبی ہوئی. ثم ينزل علی الماء، پھر اس پہ پانی نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. فتہتز، تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے. کیا؟ زمین. مراد کیا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے پودے، فصل، وہ ہوا کے ساتھ حرکت کرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. وَتَرْبُو، اور وہ بڑھتی ہے. وَتَأْخُذُ زِینَتَهَا وَبَهْجَتَهَا، اور یہ زمین اختیار کرتی ہے اپنی زیب و زینت کو، اپنی رونق کو. کیوں جی؟ پھر زمین پیاری لگتی ہے نا. فَكَذَلِكَ الْمَخْلُوقُ مِنْهَا اذا اصابه حده من التوفیق. تو اسی طرح وہ مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا اس سے. کس سے؟ زمین سے. وہ مخلوق کون سی ہے؟ انسان. جس طرح یہ زمین ہے پہلے دبی ہوئی ہوتی ہے، پھر پانی اس پہ اترتا ہے تو حرکت کرتی ہے، بڑھتی ہے، زیب و زینت کو اختیار کرتی ہے، حسن کو اختیار کرتی ہے، کسان کو پیاری لگتی ہے. اسی طرح صورتحال ہے اس انسان کی جو پیدا ہوا ہے اس زمین سے. اذا اصابہ حد من التوفیق، جب اس کو مل جائے حد، اس کا حصہ، من التوفیق، توفیق کے حصے، یعنی کہ اللہ اگر اس کو توفیق دے دے تو وہ بھی جب اس میں خشوع و خضوع ہوگا، جب کیا ہوگا؟ اس میں خشوع و خضوع ہوگا، تو پھر اس میں یہ اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. وَأَمَّا النَّارُ، اب تذکرہ کس کا ہونے لگا ہے شیخ مزمل؟ پہلے کس کا ہو رہا تھا؟ زمین کا. جی ہاں، چلیں جی. وَأَمَّا النَّارُ، اور جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ آگ کا. فَطَبْعُهَا الْعُلُوُّ وَالْإِفْسَادُ، تو آگ کا مزاج کیا ہے؟ العلو، بلند رہنا، والافساد، اور خرابی پیدا کرنا. کیوں جی؟ آگ یہی کچھ کرتی ہے نا. آگ لگ گئی گھر تباہ، آگ لگ گئی گاڑی تباہ، آگ لگ گئی دکان اور شاپ تباہ، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، گھر کا سامان تباہ، آگ لگ گئی پوری بلڈنگ گر جائے گی. اور پھر آگ نیچے جاتی ہے کہ اوپر کو جاتی ہے؟ اوپر کو. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے آگ کا، فطبعها، اس کا مزاج کے علو، بلند ہونا، والافساد، اور خرابی پیدا کرنا. ثم تخمد، پھر وہ بجھ جاتی ہے. پہلے اوپر کو جاتی ہے اور تباہ و برباد کر دیتی چیزوں کو، پھر بجھ جاتی ہے. فتصیر احقر شیء وذلہ، تو پھر ہو جاتی ہے حقیر ترین چیز اور ذلیل ترین چیز. کیوں جی؟ پھر وہ آگ کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے پاؤں کے نیچے. راکھ بن کر کہاں پہنچ جاتی ہے ہمارے؟ اب بلندی ہے اس میں. پہلے ہمارے اوپر تھی، ہم بھاگتے پھر رہے تھے اس سے. اب جو ہے جب بجھ گئی ہے تو ہمارے نیچے ہے، اب لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ الْمَخْلُوقُ مِنْهَا، اور اسی طرح ہے وہ چیز
جس کو پیدا کیا گیا ہے اس آگ سے، وہ کیا ہے؟ جن. یعنی کہ جیسی زمین ہے ویسا انسان، بس زمین کی طرح بن کر رہے، زمین کی طرح بن کر رہے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ خشوع خضوع. اور آگ جو ہے اس کی طرح ہے کون؟ جن. فَهِيَ دَائِمًا بَيْنَ الْعُلُوِّ إِذَا هَاجَتْ وَاضْطَرَبَتْ. بس یہ آگ ہمیشہ ہوتی ہے بین العلوی، بلندی کے مابین، اذا حاجت جب یہ بڑھ رہی ہو، واضطربت اور حرکت کر رہی ہو، وبین الخست والدناءۃ اور خست رذالت اور کمینگی کے مابین، اذا خامدت جب یہ بجھ جائے، وسکت اور تھم جائے، رک جائے، ٹھہر جائے. یعنی کہ آگ بین العلوی و بین الخست والدناء، یہ بلندی اور کمینگی اور رذالت کے مابین ہوتی ہے. بلند ہوتی ہے جب بھڑک رہی ہوتی ہے، حرکت کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کمینی بن جاتی ہے، ذلیل ترین بن جاتی ہے، حقیر ترین بن جاتی ہے جب بجھ جاتی ہے اور پرسکون ہو جاتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں والاخلاق المذمومۃ تابعۃ للنار. برے اخلاق یہ آگ کے تابع ہیں. برے اخلاق کس کے تابع ہیں؟ آگ کے. والمخلوق منہا، بلکہ برے اخلاق تابع ہیں آگ کے، والمخلوق منہا، اور یہ تابع ہیں ان کے جن کو پیدا کیا گیا اس سے. کس سے؟ آگ کے. اگر انسان میں برا اخلاق پایا جا رہا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ برا اخلاق تابع ہے آگ کے اور ان شیطانوں کے جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں. والاخلاق الفاضلۃ تابعۃ للارض والمخلوق منها. اور عمدہ اخلاق، اچھا اخلاق، بہترین اخلاق یہ تابع ہے زمین کے اور اس کے جس کو پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، زمین سے. فمن علت ہمتہ وخشعت نفسہ اتصف بکل خلق جمیل. جس کی ہمت بلند ہوگی اور جس کے نفس میں خشوع و خضوع ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تواضع ہوگی، وہ ہر اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہوگا، اس میں ہر اچھا اخلاق پایا جا رہا ہوگا. ومن دنت ہمتہ، اور جس کی ہمت کیا ہوگی؟ گھٹیا ہوگی، بلند نہیں ہوگی. وطغت نفسہ، اور جس کے نفس میں سرکشی ہوگی، اتصف بکل خلق رذیل، وہ ہر گھٹیا اخلاق کے ساتھ متصف ہوگا، اس میں ہر گھٹیا اخلاق پایا جاتا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمدہ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق دے اور برے اخلاق سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور صاحب کتاب کو امام ابن القیم رحمہ اللہ کو اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ منور فرمائے، ان کی قبر کو اور ان کے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو، اور پھر جو ان کے اساتذہ ہیں اوپر تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، سب کے درجات اللہ تعالی مزید بلند فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.